ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پیارے پیارے پروگرام میں۔ ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ ہمارے اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کسی سورت کے بارے میں سنتے ہیں، اس سورت کا نام رکھنے کی وجہ بھی جانتے ہیں۔ اچھا، اس سورت میں ہمارے پیارے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا ہے، کچھ اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے پیارے پیارے ثنا خان ہوتے ہیں، ان سے ہم کلام بھی سنتے ہیں، اور پیارے پیارے بچوں کے پیارے پیارے سوالات ہوتے ہیں جن کے یہ بڑے پیارے پیارے جوابات بھی دیتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ العزیز بہت سی پیاری پیاری باتیں آپ کو آج کے اس پروگرام میں سیکھنے کو ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت جان لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرما دیا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ اس فرشتے کے سننے کی پاور اتنی ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آوازوں کو سن لیتا ہے۔ پھر فرمایا، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، یعنی وہ فرشتہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج جس سورت کے بارے میں ہم سنیں گے اس سورت کا نام ہے سورہ سبا۔ کیا نام ہے؟ سورہ سبا۔ سورہ سبا، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ پارہ نمبر 22 میں ہے۔ پارہ نمبر 22 میں ہے۔ اس سورت کا نام سورہ سبا کیوں رکھا گیا؟ سورہ سبا کا نام سورہ سبا اس لیے رکھا کہ عرب شریف کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام سبا ہے۔ عرب شریف کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام، ایک یوں سمجھ لیں کہ جو ایک وہاں رہنے والا ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا نام سبا ہے۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 15 سے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اسے سورہ سبا کہتے ہیں۔ اس سورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے، آئیے اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ اس سورت کا مین ٹاپک ہے کہ اس سورت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو دلائل سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس سورت کے شروع میں
اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا کہ کافر قیامت کا صاف انکار کرتے ہیں جبکہ مسلمان قیامت پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ پاک کے ایک ہونے کو دلائل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کے ایک ہونے کو، کس کو؟ ایک ہونے کو۔ اللہ پاک کے ایک ہونے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے عام ہونے کو بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہر زمانے میں مالدار کافروں نے ہی اپنے انبیاء کرام کو نہ مانا۔ جو اس زمانے کے مالدار لوگ تھے اور مالدار کافر تھے، ان لوگوں نے انبیاء کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر آخری بات، اس صورت کے آخر میں کفار کو غور و فکر کرنے اور انہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ پاک کے ایک ہونے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ کچھ معلومات تھیں جو آج ہم نے سورہ سبا کے متعلق سنی ہیں۔ امید ہے آپ کو سورہ سبا کے بارے میں بہت پیاری پیاری معلومات ملی ہوں گی۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت لیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ تو آئیے نعت خوان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا کلام سنتے ہیں۔ سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، 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 لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول، تنکا بھی ہمارے تو گلائے نہیں گلتا، تنکا بھی ہمارے تو گلائے نہیں گلتا، تم چاہو
زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سرتا بقدم گئے تن سلطان زمن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت کلام تھا جو آپ لوگ سن رہے تھے. آئیے اس کلام میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معانی بھی جان لیتے ہیں. اس کلام کے سب سے پہلے شعر کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا سرتاب قدم. سب سے پہلا لفظ اس کلام کا سرتاب قدم ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ سرتاب قدم کا مطلب ہے سر سے پاؤں تک. کیا معنی ہے؟ سر سے پاؤں تک. جی. پھر اس میں ایک لفظ استعمال ہوا تن. تن کا مطلب ہے جسم. اور پھر اس میں ایک لفظ استعمال ہوا سلطان زمن. سلطان زمن کا مطلب ہے زمانے کے بادشاہ. اور زمانے کے بادشاہ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ایک لفظ استعمال ہوا پہلے ہی شعر میں لب. کیا لفظ استعمال ہوا؟ لب. لب کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ. جو یہ ہمارے ہونٹ ہوتے ہیں یہ اس کا معنی ہے. دہن کا لفظ استعمال ہوا. دہن کا مطلب ہے منہ. زقن کا لفظ استعمال ہوا. زقن کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی. یہ جو ہماری تھوڑی ہوتی ہے نا اس کو عربی میں زقن بولتے ہیں. پھر ایک لفظ استعمال ہوا تنکا. تو تنکا تو مشہور ہمارے یہاں پر استعمال ہوتا ہے. تنکے کا مطلب ہوتا ہے گھاس کا ٹکڑا. پھر ایک لفظ استعمال ہوا کوہ. کوہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ. پھر ایک لفظ استعمال ہوا محن. محن کا مطلب ہے تکلیفیں یا غم. واللہ. واللہ جو مل جائے. تو واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم. کیا معنی ہے؟ اللہ کی قسم. اللہ کی قسم. پھر ایک لفظ استعمال ہوا گل. گل کا مطلب ہے پھول. کیا معنی ہے؟ پھول. پھول. ایک لفظ استعمال ہوا چمنستان. وہ شعر ہم نے سنا تھا نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. تو چمنستان کا مطلب ہوتا ہے باغ. کیا معنی ہوتا ہے؟ باغ. باغ. پھر ایک لفظ استعمال ہوا زہرا ہے کلی. زہرا. تو زہرا یہ اس کا معنی کیا ہے؟ زہرا حضرت بی بی فاطمہ جو کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری شہزادی ہیں، پیاری پیاری بیٹی ہیں. ان کا لقب ہے جس کا معنی ہے جنت کی کلی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کچھ مشکل الفاظ تھے جن کے معانی ہم نے اپنے اس پروگرام میں جان لیے ہیں. پیارے پیارے بچوں، یہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ابھی ہم نے بیان بھی کیا ہے. چلیں آپ بتائیں یہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. جی جناب، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. آئیے سن لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں کیا کیا ارشاد فرمایا. کہ تھوڑا مشکل کلام ہے، مشکل نعت ہے، تو آئیے اس کلام کو سمجھ بھی لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے پہلا شعر فرمایا سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول. کیا خوبصورت شعر لکھا ہے. اللہ اکبر. پہلے شعر میں ہے کہ زمانے کے بادشاہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک پھول یعنی خوبصورت ہیں. پھر کہا لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول. مطلب کہ آپ کے ہونٹ بھی پھول ہیں، تھوڑی بھی پھول. آپ کا بدن مبارک بھی پھول یعنی خوشبو والا ہے. سبحان اللہ. کلام سن کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اگلے شعر میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ، وہ کہا نا کہ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. آقا یا رسول اللہ، ہم ایک تنکا بھی ہلانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، مگر آپ چاہیں، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. یعنی یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو غموں کے پہاڑ بھی پھول کی طرح نرم و نازک ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے شعر میں یہ ارشاد فرمایا
واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اس شعر میں یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اتنا خوشبودار ہے کہ اللہ پاک کی قسم اگر شادی کے وقت کسی دلہن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک مل جائے تو وہ کبھی بھی کسی خوشبو کی نہ خواہش رکھے اور نہ کسی پھول کو تلاش کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شان ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کی۔ پیارے بچوں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنا ہوتا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے گئے، ہمیں معلوم نہیں کہ حضور السلام کہاں گئے، ہمیں ڈھونڈنا ہوتا تو ہم گلیوں میں نکل جاتے اور راستے میں آنے والی گلیوں میں آنے والی خوشبو کے ذریعے پہچان لیتے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں۔ آخری شعر میں شاعر اپنے آپ کو کہتے ہیں، اے رضا اس کرم و رحمت کے باغ کی کیا بات ہے، جس باغ کی کلی سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اس باغ کے پھول جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیاری پیاری ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی کا ذکر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شہزادوں امام حسن کا بھی ذکر ہوا، امام حسین کا بھی ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مبارک ہستیوں سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ جی ہاں، آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سبق اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 2، پیج نمبر ہے 70 پیج نمبر ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، اور پیارے پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے۔ پیج نمبر ہے 70 پیج نمبر ہے۔ استاد کا ادب و احترام کرنے کے حوالے سے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام کے اندر بھی کچھ پوائنٹس سنے تھے، انشاءاللہ العزیز آج بھی 4 پوائنٹس استاد کے ادب و احترام کے بارے میں سنیں گے۔ آپ لوگوں نے اپنی اپنی کتابیں کھول لی ہیں؟ جی چلیں جناب، ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹیم اے کے پہلے بچے سے سنتے ہیں کہ وہ استاد محترم کے ادب کے حوالے سے آج ہمیں کیا بتانے جا رہے ہیں۔ جی آپ پڑھیے گا۔ استاد کی ناشکری سے بچیے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، آپ کے جو استاد صاحب ہیں ان کی ناشکری نہ کیجیے۔ ان کی ناشکری نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو استاد صاحب ہیں آپ کو جو بات کہتے ہیں ان کی بات کو مانیے، ان کا کہنا مانیے، وہ جو ہمیں سبق دیتے ہیں اس سبق کو یاد کریں اور استاد صاحب کو شکایت کا موقع نہ دیجیے۔ جی ٹیم اے کے دوسرے بچے کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ وہ ہمیں استاد صاحب کے ادب کے اوپر کیا بات بتانے جا رہے ہیں۔ جی درجے سے باہر آتے جاتے استاد صاحب سے اجازت ضرور لیجیے۔ جی ہاں، اگر آپ کلاس روم سے باہر جا رہے ہیں نا تو آپ اپنے استاد صاحب سے، اپنے جو سر ہیں ان سے پوچھ کر جائیں۔ اسی طرح جب آپ باہر سے آ رہے ہیں اور سر پیریڈ لے رہے ہیں، کلاس چل رہی ہے، تو ایسا نہیں کہ فوراً اندر آ جائیں، بلکہ اپنے ٹیچر سے، اپنے استاد صاحب سے پرمیشن لیں، تو پھر آپ کلاس میں انٹر ہو جائیے۔ جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹیم بی کے بچے سے سنتے ہیں کہ وہ ہمیں استاد صاحب کے ادب و احترام کے اوپر کیا بات بتانے جا رہے ہیں۔ جی استاد صاحب آپ کو جو بھی جدول بنا کر دے اس پر عمل کیجیے۔ جی ہاں، استاد صاحب آپ کو جو بھی شیڈیول بنا کر دیں اس پر عمل کریں۔ آپ کو جو سبق یاد کرنے کے لیے دیا ہے اس کو یاد کر کے آئیں۔ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ کو دیا ہے، ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ کو سبق دیا ہے تو ٹیسٹ کی تیاری کر کے آئیں۔ ایون کوئی بھی آپ کو شیڈیول بنا کر دیں تو اس اسکیجول پر
عمل کرنا ہے۔ ٹیم بی کے دوسرے بچے کی جانب بڑھتے ہیں اور آخری پوائنٹ ان سے لیتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بتا رہے ہیں۔ جی استاد کی سختی کو اپنے لیے باعث رحمت جانیے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، ایک مشہور قول بھی ملتا ہے کہ جو استاد کی سختیاں نہیں جھیل سکتا اسے زمانے کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ استاد صاحب اگر کبھی سختی کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے اگر کوئی سختی کرتے بھی ہیں تو ہماری بھلائی کے لیے کرتے ہیں، ہماری غلطی پر ہی کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی پنشمنٹ ملتی ہے، ہم نے بعض اوقات سبق یاد نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، یا ہم کلاس میں صحیح طریقے سے نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، یا کوئی مستی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی شرارت کر رہے ہوتے ہیں، اس پر ہمیں پنشمنٹ ملتی ہے۔ تو اگر استاد صاحب کوئی سختی کرتے ہیں تو اس پر ناراض ہونے یا برا ماننے کے بجائے استاد صاحب کی سختی کو اپنے لیے باعث رحمت جانیں۔ کیا جانیں؟ باعث رحمت۔ جی ہاں، باعث رحمت جانیں۔ تو استاد صاحب کے ادب و احترام کے حوالے سے یہ کچھ بڑی پیاری پیاری باتیں تھیں جو پیارے پیارے بچوں ہم آپ کو بیان کر رہے تھے۔ اپنے استاد صاحب کا ادب و احترام کریں، ان کی بات مانیں، آپ کو جو وہ سبق یاد کرنے کو دیتے ہیں وہ سبق یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے استاد محترم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، ہمارا یہ تیسرا سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہمارے سب سے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب سوالات ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے کے بچے ہمیں صحیح جواب دیتے ہیں یا ٹیم بی کے بچے سارے جوابات صحیح دیتے ہیں۔ ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سب سے پہلا سوال لیتے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے ہے، جواب دیجئے، قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس میں 2 بار بسم اللہ ہے؟ آپ کو 2 آپشن بھی دیے جا رہے ہیں۔ پہلا آپشن ہے سورہ نمل یا سورہ ناس۔ سورہ نمل۔ جی جناب، آپ نے جواب دیا کہ سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ شریف آئی ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹیم اے کے بچوں نے جواب درست دے دیا ہے۔ اب ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں کس مشہور واقعے کا ذکر ملتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں کس واقعے کا ذکر ہے؟ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں وہ واقعہ بھی ہوا ہے۔ آپ کو 2 آپشن دیتا ہوں، معراج کا واقعہ یا غار والا واقعہ۔ واقعہ ہے معراج۔ آپ نے جواب دیا معراج کا واقعہ، اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہو چکا ہے۔ جی ٹیم اے کی طرف دوبارہ چلتے ہیں اور ان سے دوسرا سوال کرتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب درست دیا، دیکھتے ہیں دوسرے سوال میں غلطی کرتے ہیں یا صحیح جواب دیتے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آیات کس سورت میں ہے؟ سورہ نساء یا سورہ نور؟ آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں، سورہ نساء یا سورہ نور؟ سورہ نور۔ آپ نے جواب دیا سورہ نور، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹیم اے کے بچوں نے دونوں سوالوں کے جواب بالکل درست دے دیے ہیں۔ ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم السلام کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ آپ کو آپشن دیتے ہیں 5 یا 6۔ مشورہ کر کے بتا دیں، 5 یا 6؟ 5۔ آپ نے جواب دیا 5 صورتیں ہیں، اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے جناب ٹیم بی والوں سے۔ درست جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم السلام کے نام پر 6 صورتیں ہیں، 6 صورتیں ہیں جو انبیاء کرام کے نام پر ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ انبیاء کرام کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ 6 صورتیں ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے،
بڑی پیاری پیاری معلومات آج کے سلسلے میں ہم آپ کو بیان کر رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح کی پیاری پیاری معلومات پھر اگلے پروگرام میں لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا